بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص جس کی 9 بار نماز جنازہ ادا کی گئی، وہ ہستی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال امریکہ کے شہر بفلو میں ہوا۔ اس ہسپتال میں ہوا، یہاں ان کے بیٹے ڈاکٹر احمد فاروق ملازم تھے۔ علاج کے لیے انہیں وہاں لے گئے تھے، اور اس دن 22 ستمبر 1979 کی تاریخ تھی۔ ڈاکٹر احمد فاروق نے نیو یارک کے ہسپتال میں ان کی میت کو ایک طیارے کے ذریعے منتقل کیا۔ مولانا کے اہل خانہ بھی اس کی میت کے ساتھ تھے۔ نیو یارک پہنچنے پر نیو یارک ایئرپورٹ پر ایک بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے اور مولانا کی نماز جنازہ وہاں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ پڑھنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایئرپورٹ پر جگہ، جس ایریا پر نماز جنازہ ادا کی گئی، وہ جگہ کم پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد نماز جنازہ ایک لکڑی کے تابوت میں لائی گئی تھی۔ ایئرپورٹ والے نے اس کو اپنے کارگو کیبن کے مطابق دوبارہ بنانے کا کہا، چنانچہ وہاں تابوت نیا بنوایا گیا۔ اس کے بعد میت کو لندن کے ایئرپورٹ پر لایا گیا۔ یہاں پر پورے یورپ سے زیادہ تر ہزاروں مسلمان مولانا کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ چنانچہ وہاں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد لندن سے کراچی لایا گیا، تو کراچی میں میاں طفیل محمد صاحب کی امامت میں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ ادا کی۔ کراچی سے پھر میت کو 24 دسمبر 1979 کو عصر کے وقت لاہور لایا گیا۔ مولانا کی رہائش گاہ اچھرا منتقل کر دیا گیا۔ نماز عشاء سے اگلے دن صبح 9-10 بجے تک لائن میں لگے لوگ مولانا صاحب کی آخری زیارت کرتے رہے۔ کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ صبح تک ان کی باری نہیں آ سکی۔ صبح 10 بجے 25 دسمبر کو مولانا صاحب کے جسد حقیقی کو قذافی اسٹیڈیم لایا گیا۔ یہاں لاکھوں لوگوں نے علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی۔ پھر ظہر کے بعد مولانا مودودی کے علاقہ عشرہ میں قریبی پارک میں ان کی رہائش گاہ کے اعلان میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور اللہ ان کی قبر پر قرورہ رحمت نازل فرمائے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے تقریباً 76 سال کی عمر پائی ہے، مفسر قرآن تھے، اور دوسرے یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی نماز جنازہ سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں غائبانہ بھی پڑھائی گئی، اور اس سے پہلا شخص وہ تھا نجاشی، جس کی نماز جنازہ خانہ کعبہ میں غائبانہ طور پر پڑھائی